اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص چینی پر پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو چینی پر سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے سے کون کون سی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو دو طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو آپ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات اپنی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے گھر سے جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے گھر سے بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات کو یہ وظیفہ چینی پر پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے، اس کا پورا طریقہ، اس کی پوری جانکاری ابھی ہم آپ حضرات کو آگے بتائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکتیں چاہتے ہیں، یا آپ ایک اچھے رشتے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو چینی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ وظیفہ ایسے ہی پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل بھی نہ دیکھیں۔ اگر کوئی بھی قیمتی بات آپ حضرات سے مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، جو حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے پیارے دوستو، اگر آپ حضرات بیماری یا جادو کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ حضرات کو ایک مٹھی چینی لے لینا ہے۔ ایک مٹھی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ حضرات کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ بنا وضو کوئی بھی وظیفہ پڑھنا بہتر نہیں ہے، تو اس لیے آپ اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ مصلی کو ایسی جگہ بچھائیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کسی کا بھی نہ ہو، اور یاد رہے آپ کو وظیفہ کرتے وقت کسی بھی طرح کی کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ ایک مٹھی چینی لینے کے بعد آپ اپنے سامنے مصلی پر رکھ لیں، اور سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، وہ درود پاک آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو پورے 101 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طرح سے پڑھنی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ آپ حضرات کو اسی طرح سے پورے 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے سورت کے شروع میں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔
اور آخر میں آپ حضرات کو 7 مرتبہ پھر سے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی، وہی درود پاک آخر میں 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد چینی پر آپ حضرات کو 7 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس چینی کو اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ جو بھی شخص اس چینی کو کھائے گا اس کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ حضرات چینی کی چائے بنا کر سب گھر والوں کو پلائیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر اس میں ڈالیں اس چینی کو، اور کسی بھی طرح سے آپ حضرات اپنے گھر والوں کو وہ چینی کھلائیں۔ جو جو اس چینی کو استعمال کرے گا، کھائے گا، اس چینی کی بنی ہوئی چائے جو پیے گا، تو ناظرین اکرام اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو نافرمان اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ وہ اولاد آپ کا کہنا ماننے لگے گی، آپ جو کہیں گے وہ مانے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ناظرین اکرام یاد رہے، آپ جس مقصد سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد اپنے دل میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، تبھی وظیفہ پڑھیں۔ اور ناظرین اکرام اگر آپ حضرات دکان کی خیر و برکتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، گھر کی خیر و برکتوں کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، بندشیں، رکاوٹیں، کاروبار کی بندشوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینی لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سیم یہی ہے، اسی طرح سے آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بنا چینی کے آپ مصلی پر بیٹھ کر 7 مرتبہ درود پاک اور 101 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، کاروبار کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ حضرات یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ حضرات کی تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ حضرات کی پیسوں کو لے کر جو پریشانیاں چل رہی ہیں، رزق کی خیر و برکت کو لے کر جو پریشانیاں چل رہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور